نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ حضرات گرامی قدر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے اور شان رسالت اور اس کے بعض تقاضوں کے حوالے سے آج مجھے اپنی چند گزارشات کو یہاں پر پیش کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ دو موضوع ایسے ہیں کہ جن کا حق انسان کبھی بھی ادا نہیں کر سکتا۔ ایک، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے حق کو ادا نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ انسانوں کے الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ دنیا میں سب سے بہترین الفاظ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کو بیان کرنے کے لیے یا اس کی تعریف و توصیف کو بیان کرنے کے لیے کفایت کرتے ہیں وہ کلام اللہ کے الفاظ ہیں، اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ لیکن سچی بات یہ ہے، کلام اللہ کو سننے کے بعد جو معنی اور مفاہیم انسان کے ذہن میں ابھرتے ہیں، کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان معنی اور مفاہیم سے بھی بلند ہوتی ہے۔ اس لیے کہ ہر شخص کا علم ایک جیسا نہیں ہوتا۔ فوق کل ذی علم علیم، ہر عالم اپنے علم کے حساب سے قرآن مجید کے فہم کو رکھتا ہے، استحضار کو رکھتا ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں تصور جو قائم کرتا ہے اس کا تعلق اس کے علم کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس لیے ہر آدمی کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ سب سے قوی استحضار انبیاء کا ہے اللہ کی ذات کے بارے میں، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کے اوپر موجود تھے، اللہ سے کلام کر رہے تھے، دل میں خیال آیا آواز اتنی خوبصورت ہے، اللہ کتنا خوبصورت ہوگا۔ یہ تصور آنے کی دیر تھی، کہا ربی ارنی انظر الیک، اللہ کیا میں آپ کو دیکھ نہیں سکتا؟ تو اللہ نے کہا لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، کہ موسیٰ علیہ السلام آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، آپ کوہ طور پہاڑ کے اوپر نظر ڈالیے، اگر کوہ طور پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہ گیا پھر دیکھنے کی بات ہوگی۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا فلما آفاق قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین۔ جب اللہ نے اربھا تجلی کو کوہ طور پہاڑ کے اوپر گرایا تو کوہ طور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، جب حالت ہوش میں آئے تو الفاظ کہے تو کیا کہے، سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، اللہ تیری ذات پاک ہے اس چیز سے کہ ان آنکھوں سے تیری زیارت کی جا سکے، میں توبہ کا طلبگار ہوں، تیری ذات پہ ایمان لے کے آتا ہوں۔ یہ استحضار ہے حضرت موسیٰ کلیم کا، تو ایک عام عالم کا، یہ ایک عام مسلمان کا استحضار کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے یہ بات بالکل شرح صدر سے کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا صحیح معنوں میں حمد اور ثناء کا حق کبھی بھی انسان ادا نہیں کر سکتا۔ دوسرا موضوع جو اپنی کیفیت کے اعتبار سے اور اپنے حسن بیان کے اعتبار سے اور اپنی افادیت اہمیت کے اعتبار سے مسلم ہونے کے باوجود انسان اس کا حق ادا نہیں کر سکتا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بیان ہے۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثناء اور آپ کی تعریف و توصیف علماء نے کی ہے، محدثین نے کی ہے، تابعین اعظام نے کی ہے، صحابہ کرام نے کی ہے، بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے اتقیاء، بڑے بڑے اذکیاء نے کی ہے، لیکن حضرت رسول اللہ کی سیرت کا حق ہم اس لیے ادا نہیں کر سکتے، یہ وہ سیرت ہے جس کو خود اللہ نے بیان کیا ہے۔ تو جس کی سیرت کا بیان خود اللہ کرتے ہوں کہ عام انسان اس موضوع کا حق ادا کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا۔ سچی بات یہ ہے، جب بھی کبھی سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پہ گفتگو ہوتی ہے تو اس کا تعلق اور اس بات کا پیچھے جو پس منظر ہوتا ہے فقط ایک ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبین میں اور آپ کے جانثاروں میں اور شمع رسالت کے پروانوں میں اپنے نام کو شمار کروا دیا جائے، تاکہ قیامت کے دن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب سامنا ہو تو دل میں یہ خیال نہ ہو کہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر آپ کی سیرت کے ابلاغ کی کوشش نہیں کی۔ حضرات گرامی قدر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اس کی اہمیت اور افادیت اس بات سے واضح ہوتی ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام اللہ کے اندر دو طبقوں کا ذکر کیا. ایک عالم علوی کے رہنے والے ہیں اور ایک عالم سفلی کے رہنے والے ہیں. عالم سفلی سے مراد پستیوں کا جہاں اور عالم علوی سے مراد بلندیوں کا جہاں. بلندیوں کا جہاں جہاں حوریں بھی رہتی ہیں، غلمان بھی رہتے ہیں اور اللہ کے مکرم ملائکہ بھی رہتے ہیں، اور سب سے بلند خود یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش مولا کے اوپر موجود ہے. اور زمین جس کے اوپر اولیاء اتقیاء ازکیاء بھی رہتے ہیں، لیکن یہ آسمان سے نیچے ہے. یہاں فاسق فاجر بھی رہتے ہیں، گناہ گار بھی رہتے ہیں، نیکوکار بھی رہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کمال بات کرتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بلندیوں کے رہنے والے فرشتے اور ان کا پروردگار پیغمبر زماں کی ذات اقدس کے اوپر درود بھیجتے ہیں. اور پستیوں کے رہنے والوں، تم نے بھی اگر بلند ہونا ہے تو حضرت رسول اللہ کی ذات پہ درود کو بھیجا کرو. حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ کی ذات اقدس پہ درود بھیجنا، تنہا درود بھیجنا، یہ اتنی عظیمت کی بات ہے اور اتنی فضیلت کی بات ہے. جو آپ کی ذات اقدس کے اوپر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ 10 مرتبہ اس کے اوپر درود بھیجتے ہیں. اور جو بھیجتا ہی رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خطاؤں کو بھی معاف کر دیتے ہیں اور غموں کو بھی دور فرما دیتے ہیں. حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی ایک ایسی ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس امر کا اعلان فرماتے ہیں، یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نہیں کہ جن کی آمد کے بعد آنے والے لوگ ان کے بارے میں لکھتے رہے. کہ انسان کی سیرت پہ تب لکھا جاتا ہے جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے یا دنیا میں آ جاتا ہے. کسی کے آنے سے پہلے جب کہ ابھی وہ دنیا میں نہیں آیا ہوتا، اس کی سیرت کا ذکر کس طرح کیا جا سکتا ہے. لیکن حضرت رسول اللہ وہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، ابھی رسول اللہ کائنات میں نہیں آئے تھے تو انجیل اور تورات میں نے ان کے ذکر کو لکھ دیا تھا. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور آپ کی ولادت سے پہلے ہی آپ کا ذکر ہوتا رہا. آپ نے سورہ مریم کے اندر یہ بات پڑھی ہوگی کہ جس وقت سیدہ مریم اپنی جھولی مبارک میں سیدنا عیسیٰ کو اٹھائے ہوئے آئیں تو بستی کے لوگوں نے کہا، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن عمران کی بیٹی، نہ تیرا باپ برا آدمی تھا نہ تیری ماں نے خیانت کی تھی. تو سیدہ مریم نے کیا کیا، فاشارت الی، اپنی انگلی کا اشارہ سیدنا عیسیٰ کی طرف فرما دیا کہ آپ نے کہا یہی اس بات کی گواہی دے گا، یہی اس بات کی وضاحت کرے گا. تو بستی کے لوگوں نے کہا، کیف نکلم من کان فی المہدی صبیہ، ہم اس سے کیوں کر کلام کریں گے جو ابھی بالکل گود کا بچہ ہے، جس کو جھولا بھی جھولنا نہیں آتا. سیدنا عیسیٰ نے برات مریم کے لیے اس امر کا اعلان فرما دیا، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب بھی دی ہے اور مجھے نبوت سے بھی سرفراز فرما دیا. اور میری ماں کی طہارت کے بارے میں شک کرنے والوں، میری ماں بری عورت نہیں ہے، بلکہ اس کے گھر جس کی ولادت ہوئی ہے وہ اللہ کا بندہ بھی، اللہ کا نبی بھی ہے. یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ سیدہ مریم کے بارے میں ہیں کہ الزام کس کے بارے میں لگ رہا تھا؟ سیدہ مریم کے بارے میں لگ رہا تھا. لیکن حضرات گرامی کا ذرا غور کیجئے، وہی عیسیٰ جس نے اپنی رسالت کی شہادت دی، وہی عیسیٰ جس نے اپنی بندگی کی شہادت دی، اور وہی عیسیٰ جس نے سیدہ مریم کی پارسائی کی شہادت دی، اسی عیسیٰ نے کہا تھا مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میں دنیا سے چلا جاؤں گا اور پھر وہ آئے گا جو حمد کے اعتبار سے کائنات میں سب سے بلند و بالا ہوگا، جو احمد ہوگا، جو اتنی حمد کرنے والا ہوگا کہ کائنات میں اللہ کی کسی نے اتنی تعریف و توصیف نہیں کی. حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح قرآن مجید پڑھنے کا شغف دیا ہے، اس طرح بائبل کو پڑھنے کا بھی موقع زندگی میں کئی مرتبہ ملا اور کئی ایسی باتوں کو دیکھا کہ آنکھیں دنگ رہ گئیں اور دل حیران ہو گیا. حضرات گرامی قدر، بائبل کے اندر ایک اسلوب ہے کہ ہر 25 سال کے بعد، 10 سال کے بعد، 5 سال کے بعد نیو ریوائزڈ ایڈیشن آتا ہے، جس کے اندر پچھلے الفاظ کو دوبارہ مزید سلیس کر دیا جاتا ہے. حضرات، ایک وقت تھا جب بائبل پرنٹ ہوئی تو اس میں الفاظ موجود تھے، when praise one of every nation will come in this world،
کہ وہ دنیا میں آئے گا جس کی ہر کوئی تعریف کرنے والا ہوگا. اس سے چند برس قبل کی پچھلی بائبل اٹھا کے دیکھی، ایڈیشن میں الفاظ تھے when him thou fall the nations will come. اس دنیا میں وہ آئے گا جو تمام قوموں کے نزدیک محبوب ہوگا. گویا کہ محمد اور احمد کے الفاظ کو ٹرانسلیٹ کرتے کرتے پریز ون کے اندر تبدیل کر دیا گیا، اور اس کے اندر الفاظ جو تھے اسلام کے پیس کے اندر تبدیل کر دیے گئے. سابقہ بائبل کے ایڈیشن میں الفاظ تھے when him thou fall the nations will come, shalom will be everywhere. جب کائنات کا احمد و محمد آئے گا اسلام ہر سو پھیل جائے گا. ٹرانسلیٹ کرتے کرتے اسلام کو پیس میں تبدیل کر دیا اور محمد اور احمد کو پریز ون میں تبدیل کر دیا. لیکن الفضل بما شاہدت بہ الاعداء، جادو وہ ہوتا ہے جو سر چڑھ کے بولتا ہے. آج بھی بائبل کا وہ طالب علم جو متانت کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ، تعصب کی اینک کو اتار کے بائبل کو پڑھتا ہوا اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ کائنات کے اندر اگر کوئی حضرت عیسیٰ کے بعد رب کا رسول آیا ہے تو کالی کملی والا آیا ہے. حضرات، ایک وقت تھا جب گیٹ ولڈر کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں، جس نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر حملہ کیا تھا. اس کا ایک ساتھی تھا جس کا نام وین کلیورن تھا، اور وین کلیورن جو تھا وہ پارلیمنٹ کا ممبر بھی رہ چکا تھا. اس نے الفاظ کہے تھے قرآن مجید جو ہے یہ زہریلی کتاب ہے. حضرات گرامی قدر، اس نے اسلام پہ مزید حملے کرنے کے لیے اور گیٹ ولڈر کے ہاتھ کو مزید مضبوط کرنے کے لیے سیرت الرسول کا مطالعہ کرنا شروع کیا. 5-6 مہینے تک لائبریری کے اندر بیٹھ کے ورقوں کی گردانی کرتا رہا. ورق گردانی کرنے والا وین کلیورن کیا الفاظ کہتا ہے، 6 مہینے کے بعد باہر نکل کے کہتا ہے اندر تو گیا تھا سیدنا مصطفیٰ کی کریکٹر اسیسینیشن کے لیے، لیکن باہر نکلا ہوں تو کہتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. یہ کائنات کے اندر رسول ہونے کا حق اگر کسی کو حاصل ہے کالی کملی والے کو حاصل ہے. حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت یہ ایک ایسی حقیقت کا نام ہے جس کو کائنات کے اندر کوئی جھٹلا نہیں سکتا. حضرت رسول اللہ کی رسالت ایک ایسی حقیقت کا نام ہے جس کو کوئی غیر متعصب آدمی جھٹلانے کی پوزیشن میں آ نہیں سکتا. آج انگلستان کی سرزمین پہ دیکھو، آپ کو مسیحیت کو چھوڑ کے اسلام کو قبول کرنے والا عبد الرحیم گرین بھی نظر آئے گا. آپ کو مسیحیت کے دامن سے نکل کر اسلام کے دامن میں پناہ لینے والا یوسف چیمبر بھی نظر آئے گا. آپ کو اس سرزمین کے اوپر حمزہ انڈریاس بھی نظر آئے گا. آپ وہاں پہ چلے جائیے امریکہ میں، آپ کو یوسف ایسس بھی نظر آئے گا. آپ کینیڈا میں چلے جائیے، آپ کو بلال فلپس بھی نظر آئے گا. وہ کیا چیز ہے جو ان تمام کے تمام لوگوں کے اذہان و قلوب کو بدل رہی ہے؟ وہ سیرت الرسول کی روشنی ہے. جو بندہ بھی اس سیرت کو غیر متعصب انداز میں پڑھتا ہے وہ شہادت دینے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ کملی والے آقا جو ہیں رب کے رسول ہیں. حضرات گرامی قدر، جعفر طیار نے نجاشی شاہ حبشہ کے سامنے کیا کیا تھا؟ سورہ مریم کی آیات کی تلاوت ہی تو کی تھی. تو نجاشی شاہ حبشہ کے الفاظ کیا تھے؟ اس نے زمین سے تنکے کو اٹھا لیا. تنکے کو اٹھانے کے بعد یہ الفاظ کہے تھے عیسیٰ روح اللہ ان آیات میں بیان کردہ حقائق سے نہ ایک تنکے کے برابر کم ہیں نہ ایک تنکے کے برابر زیادہ ہیں. اگرچہ میں حبشہ کا بادشاہ ہوں لیکن اس بات کی گواہی دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار کو دیکھ کر پنڈت ہری چند اختر کو یہ الفاظ کہنے پڑے تھے، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، آدمیت کا غرض ساما مہیا کر دیا اور ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا. حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت وہ ہے کہ کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ احساس دیا جو کسی اور کو حاصل نہیں ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امر کا اعلان فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تیرے تذکروں کو بلند کر دیا. حضرات گرامی قدر، تعداد کے اعتبار سے کوئی مذہب جو مسلمانوں کی تعداد کے برابر ان سے کچھ کم یا زیادہ ہے وہ مسیحیت کے نام لیوا ہیں جن کے چرچز پوری دنیا کے اندر موجود ہیں. اس کے مد مقابل مسلمانوں کی مساجد بھی دنیا بھر کے اندر موجود ہیں. حضرات گرامی قدر، چرچز کے پاس جا کے دیکھیے، سنڈے کے سنڈے گھنٹہ بجنے کی آواز تو آتی ہے لیکن نام عیسیٰ کی صدا نہیں آتی. لیکن اس کے مد مقابل پورے گلوب کے اوپر ہر گھنٹے کے اندر، ہر آدھے گھنٹے کے اندر، ہر 15 منٹ کے اندر کہیں نہ کہیں سے ایک ہی آواز آ رہی ہوتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ
اور ساتھ ہی مؤذن یہ بھی اذان دے رہا ہوتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، گویا کہ پوری کائنات کو بتلایا جا رہا ہوتا ہے ایک ہی نام ہے جو کائنات کی وسعتوں میں اللہ کی توحید کی شہادت کے بعد جس کی شہادت دی جاتی ہے پیغمبر زماں کا نام نامی ہے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی ہستی اقدس و مقدس ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کاملیت کا وہ شرف اور مقام عطا فرما دیا کہ کسی کہنے والے نے کہا مادت الدہور وما اتینا بمثلہ ولقد اتی فعجزنا عن نظرائہ، کہ مدتیں بیت گئیں مگر کالی کملی والے جیسا کوئی نہیں آیا، اور جب کملی والے آقا آگے اس بات کا اعلان کر دیا کہ ان جیسا کائنات میں کوئی اور آ سکتا ہی نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، اتنے حسین میرے آقا کہ واحسن منک لم ترکت عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرام من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ آپ اتنے خوبصورت کہ آپ جیسا خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں، اور آپ اتنے پیارے کہ آپ جیسا پیارا کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ یوں محسوس ہوتا تھا اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں اور اللہ کو کہہ رہے ہیں اللہ مجھے ایسے بنا، مجھے ایسے بنا۔ حبیب آپ کہتے چلے گئے، رب آپ کو بناتا چلا گیا۔ حضرات گرامی قدر، اور میں نے کیتھلے مسجد کے اندر بھی یہ واقعہ بیان کیا تھا کہ کسی کہنے والے نے کہا تھا حسن یوسف دھمے عیسیٰ ید بیدہ داری آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری۔ آپ یوسف کا حسن لے کے آئے، عیسیٰ کا دم لے کے آئے، موسیٰ کا ید لے کے آئے۔ یوں محسوس ہوتا تھا گویا اللہ نے سارے نبیوں کے خصائص کو آپ کی ذات میں جمع کر دیا ہو۔ حضرات گرامی کا ذرا بات کے اوپر غور کیجئے، اللہ نے سیدنا عیسیٰ کو بھی دم دیا تھا، اور دم بھی کمال کا دیا تھا۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، مردے کے اوپر ہاتھ پھیرا، مردے نے کلام کرنا شروع کر دیا۔ وہی دل جو دھڑکنا چھوڑ گیا، وہی آنکھ جو دیکھنا چھوڑ گئی، وہی قدم جو چلنا چھوڑ گئے۔ جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عیسیٰ نے ہاتھ پھیرا، وہ وجود زندہ ہو گیا۔ بہت بڑے دم کی بات ہے، لیکن حضرت رسول اللہ کے دم کا عالم کیا ہے؟ آپ نے پختہ ممبر کو تعمیر کیا، کھجور کے تنے اس توانا سے اپنی ٹیک کو اٹھایا، کھجور کے تنے نے حضرت رسول اللہ کی جدائی میں رونا شروع کر دیا۔ حضرت آقا قریب آتے ہیں، اس کو اپنے سینے کے ساتھ لگاتے ہیں، جب سینہ مبارک کے ساتھ لگایا، کھجور کے تنے نے رونا بند کر دیا۔ سیدنا روح اللہ نے اللہ کے حکم سے اس کو زندہ کر دیا، جس میں زندگی کی حرارت موجود تھی، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اس کو زندہ کر دیا جس میں زندگی کی حرارت بھی موجود نہیں تھی۔ حضرات گرامی قدر، اور حضرت موسیٰ کے ید کا عالم یہ تھا کہ بستی کے لوگوں نے کہا ہمیں پانی کی ضرورت ہے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، اپنے عصا کو پتھر پہ مارا، پتھر میں سے 12 چشمے رواں ہو گئے۔ حضرات بڑے ید کی بات ہے کہ مردہ پتھر پہ عصائے موسیٰ لگتا ہے تو اس میں سے 12 چشمے رواں ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایمانداری سے بتلائیے چشمے جب بھی نکلتے ہیں پتھروں کے دامن اور پہاڑوں کے سینوں سے نکلتے ہیں، لیکن حضرت رسول اللہ کے ید کا عالم کیا ہے؟ حدیبیہ کا مقام ہے، 1400 صحابہ پیاسے ہیں، حضرت اقدس حضرت رسول اللہ نے اپنے دست اقدس کو کسی پتھر پہ نہیں مارا، اور اپنے عصا کو کسی پتھر پہ نہیں مارا، اپنے ہاتھ کی 5 انگلیوں کو کھولا، اللہ نے 5 انگلیوں 5 نہروں کا رواں فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلاصہ کائنات ہیں، آپ محور و مرکز کائنات ہیں، آپ سید البشر ہیں، آپ فخر موجودات ہیں، آپ ساقی حوض کوثر ہیں، آپ شافع رود محشر ہیں، آپ حبیب کبریا ہیں، آپ شمس الضحیٰ ہیں، آپ بدر الدجا ہیں۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمیع انسانیت کا مقتدی بنا دیا، جمیع انسانیت کا پیشوا بنا دیا۔ آپ امام ثقلین ہیں، جن و انس کے مقتدی ہیں، جن و انس کے پیشوا ہیں، اور آپ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے آپ سے پہلے رسالت و نبوت جاری رہی، لیکن جب حضور علیہ السلام کی باری آئی اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ آج وہ آیا ہے جس کے بعد نبوت اور رسالت کو تمام کر دیا گیا۔ اس کے بعد جو بھی دعوی نبوت کرے گا اس کا دعویٰ جھوٹ پہ مبنی ہوگا، چاہے مسیلمہ کذاب ہو، چاہے اسود انسی ہو، چاہے راشد الحلیفہ ہو، چاہے علیجہ محمد ہو، چاہے غلام احمد قادیانی ہو، چاہے یوسف کذاب ہو، چاہے احمد عیسیٰ ہو۔ حضور کے بعد جو بھی دعوی نبوت کرے گا دعویٰ جھوٹا ہوگا، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ حضرات گرامی قدر،
حضرت رسول اللہ کا امتی ہونا یہ باعث اعزاز ہے، حضرت رسول اللہ کا کلمہ پڑھنا یہ باعث عزت و افتخار ہے، حضور علیہ السلام کا معراج آسمانوں کی سیر ہے، اور مسلمان کا معراج آپ کے نقش قدم کی پیروی ہے۔ حضرات گرامی کا اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا احسان کیا، اتنی بڑی عنایت کی، اس کے تقاضے تو بہت سے ہیں، لیکن دو تقاضوں کو ہمیں مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک تقاضا یہ ہے کہ ہماری محبت حضور کی محبت کے ہماری محبت حضور کے ساتھ والہانہ ہونی چاہیے، بے انتہا ہونی چاہیے، بے پناہ ہونی چاہیے۔ کائنات کی ہر محبت نیچے ہونی چاہیے، کملی والے کی محبت اونچی ہونی چاہیے۔ اور حضرات گرامی کا دوسرا اہم تقاضا یہ ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، ہمیں آپ کی ہر بات کو ماننا چاہیے، اس لیے کہ جس نے مقرر کی بات کو مانا اس سے مقرر کی بات کو مانا، جس نے محدث کی بات کو مانا اس نے محدث کی بات کو مانا، جس نے امام کی بات کو مانا اس نے امام کی بات کو مانا، جس نے فقیہ کی بات کو مانا اس نے فقیہ کی بات کو مانا، لیکن جس نے حضور کی بات کو مانا اس نے عرش والے کی بات کو مانا ہے۔ عرش والے کا علم بھی غلطی سے پاک ہے کہ لا یذل ربی ولا ینسا، اور حضور اقدس کا علم بھی غلطی سے پاک ہے کہ وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔ اور حضرات گرامی کا شرف اگر حاصل ہوا، تنہا حضور کو حاصل ہوا کہ باقی سب نے علم کو حاصل کیا، درسگاہوں سے حاصل کیا، اساتذہ سے حاصل کیا، علماء سے حاصل کیا، شیوخ سے حاصل کیا، محدثین سے حاصل کیا، مفسرین سے حاصل کیا، لیکن یہ اعزاز فقط حضور کا اعزاز ہے۔ وما كنت تتلو من قبلہ من کتاب ولا تخطہ بیمینک اذا لارتاب المبطلون بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، کہ حضور نے علم کو حاصل کیا، علی کل شیء قدیر سے حاصل کیا، فعال لما یرید سے حاصل کیا، علیم سے حاصل کیا، علام سے حاصل کیا، بصیر سے حاصل کیا، خبیر سے حاصل کیا، قابل التوب سے حاصل کیا، شدید العقاب سے حاصل کیا، سریع الحساب سے حاصل کیا، مالک الملک سے حاصل کیا، ذوالجلال والاکرام سے حاصل کیا۔ حضرات گرامی قدر، اس لیے ہمیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام شعبوں میں اتباع بھی کامل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور محبت بھی ہماری پورے عروج پہ ہونی چاہیے کہ انہی راستوں پہ چل کر ہم انشاءاللہ کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار ہو سکتے ہیں۔ اللہ نے بشارت دی ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ جو حضور علیہ السلام کی بات کو مانتا ہے، اگر اللہ کی محبت کا طلبگار ہے تو اللہ خود اس کو اپنا محبوب بنا لے گا، اور جس نے آپ کی نافرمانی کی اس کے بارے میں وعید کو بھی سنا دیا، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جو حضرت رسول اللہ کی حدیث مبارک کو نہیں مانتے، جو آپ کی سنت مطہرہ کو نہیں مانتے، جو آپ کے ارشادات عالیہ کو نہیں مانتے، جو آپ کے حلیہ لباس کو نہیں مانتے، جو آپ کی جلوت و حلوت کو نہیں مانتے، جو آپ کے ظاہر و باطن کو نہیں مانتے، جو آپ کی اداؤں کو نہیں مانتے، جو آپ کی وفاؤں کو نہیں مانتے، جو آپ کی ہتابت کو نہیں مانتے، جو آپ کی تقاریر کو نہیں مانتے، جو آپ کی آئلی زندگی کو نہیں مانتے، جو آپ کی ریاستی زندگی کو نہیں مانتے، وہ دنیا میں فتنے کا نشانہ بنیں گے، اور آخرت میں اللہ نے دردناک عذابوں کے لیے تیار کر دیا ہے۔ اللہ ہم سب کو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ چلنے کی اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ والہانہ محبت کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔